الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم آپ سب کو علم ہے اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب المساجد مساجد کا بیان، مساجد کے آداب، مساجد کے احترام آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا تحیۃ المسجد کے بارے میں کہ مسجد میں جب بھی آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اب ایک شخص جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ ہو رہی ہے اور جو خطیب صاحب ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص اذان کے دوران مسجد میں آیا ہے، اب وہ آ کر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس نے خطبہ سننا ہے، تو خطبہ ظاہری سی بات ہے بیٹھ کے سنے گا تو کھڑا ہو کے تو سننا نہیں، تو وہ آ کر اذان کے دوران ہی اب یہاں تو اذان کا جواب دے گا، یہاں تو 2 رکعتیں نماز ادا کرے گا۔ اب وہ اذان کے جواب دینے کے بعد اگر نماز ادا کرتا ہے تو جو خطبہ امام صاحب نے جو دینا ہے، جو خطیب خطبہ پڑھانے کے لیے منتظر ہے، اب یہ جو خطبہ ہے یہ زیادہ فرض ہے۔ اذان کا جواب اگر وہ نہیں بھی دیتا تو لیکن جو یہ خطبہ ہے یہ اس کے لیے زیادہ یعنی کہ حقدار ہے، زیادہ فرض ہے۔ تو اگر وہ اذان کے دوران تحیۃ المسجد پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اور وہ اذان کا جواب دے کر وہ تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو خطبہ جو امام صاحب شروع کر چکے ہیں ان کی جو چند باتیں جو شروع کی ہیں اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو ایک اور حدیث جو آتی ہے جو ابھی بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا آ رہی ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا کہ جب وہ خطبے کے دوران آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو وہ حدیث وہ ایک علیحدہ حدیث ہے، وہ جو آئے تھے وہ خطبے کے دوران آئے تھے، یہ جو بات کی جا رہی ہے خطبے سے پہلے کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے اکثر اس طرح ہوتا ہے، کئی مرتبہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی اذان کے دوران کوئی شخص آتا ہے تو وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو آ کر بیٹھ جاتے اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ 2 نفل نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے خطیب صاحب نے خطبہ بھی شروع کر دیا ہے، اب اٹھ کے ہم دوبارہ نماز کس طرح پڑھیں گے، اب ہم بات سنیں گے یا نماز پڑھیں گے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ آ کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیں تاکہ وہ بھی ثواب مل جائے اور جو خطیب صاحب نے خطبہ دینا اس کے سننے کی بھی ہمیں فضیلت پوری مل جائے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اذان کا جواب ہم تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، یا جس طرح جو جتنی اذان ہو گئی ہے اس کا دے چکے ہیں اتنے کا بھی انشاءاللہ ذرا ثواب مل جائے گا، لیکن جو اگر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دونوں احادیث کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ ایک حدیث کون سی کہ جب مسجد میں آؤ آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو، اس کی بھی نفی ہو جائے گی، اور امام صاحب کا جو خطیب صاحب ہے جو خطبہ دے رہے ہیں وہ چپ خاموش ہو کے سنو، اچھے طریقے سے سنو، پورا خطبہ سنو، اس کی بھی نفی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش کرنی ہے کہ اگر 2 احادیث پر عمل ہوتا ہے تو ایک اگر آدھی ادھوری رہ جاتی ہے اس کا اتنا کوئی نہیں ہے، تو جو ہمارے لیے زیادہ حقدار ہے ہمیں چاہیے پہلے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس کے بعد کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس طرح کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کی جائے کہ یہ حکم ہے، یہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے۔ اور جو آگے جو میں نے جس حدیث کا تھوڑا سا میں نے بتایا کہ جو آدمی خطبے کے درمیان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے حدیث آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے تو دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم